الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کے پہلے باب مقدمہ کے سبق نمبر 9 میں خوش آمدید. آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل ثلاثی اور فعل رباعی. پھر ان دونوں کے آگے دو مزید قسمیں ہیں، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی. عبارت آپ دیکھ لیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں. حروف اصلیہ کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی. ثلاثی وہ ہے کہ جس میں حروف اصلی 3 ہوں، جیسے نصر ینصر. رباعی وہ ہے کہ جس میں حروف اصلی 4 ہوں، جیسے باصر یباصر. پھر ان دونوں میں سے ہر ایک یا تو مجرد ہوگا کہ اس کی ماضی میں بجز 3 یا 4 حروف اصلی کے کوئی حرف زائد نہ ہوگا، یا مزید فی کہ اس کی ماضی میں حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہوگا. نصر ینصر، اجتنب یجتنب، اکرم یکرم، باثر یباثر، تسربل ابرنشک وغیرہ. عبارت میں نے پڑھ دی ہے، اب ہم چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. عبارت جو کتاب میں عبارت لکھی گئی ہے یہ دوسری طرح لکھی گئی ہے، لیکن میں آپ کو ایک دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں جس سے سمجھنا ذرا آسان ہو جائے گا. تو سب سے پہلے تو بات یہی ہے کہ فعل یا تو ثلاثی ہوگا یا رباعی ہوگا حروف اصلیہ کے اعتبار سے. حروف اصلیہ کون سے ہیں؟ ان میں ایک ہے فا، دوسرا ہے عین اور تیسرا ہے لام. ان حروف کے مقابلے میں جو حرف آئے گا اس کو حرف اصلی کہیں گے، اور جو ان حرف سے ہٹ کے کوئی حرف ہوگا اس کو حرف زائد کہیں گے. اب اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک ہوتا ہے ثلاثی اور ایک ہوتا ہے رباعی. ثلاثی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں فا، عین اور ایک لام ہو، اور رباعی اس کو کہتے ہیں جس میں فا، عین اور 2 لام ہو. اب جیسے یہ ہے، یہ ہوگا ثلاثی، اور رباعی میں ہوگا فا، عین، لام، لام. کیونکہ ثلاثی نا یہ ثلاثتن سے ہے، ثلاثتن 3 کو کہتے ہیں، اور رباعی یہ اربع سے ہے، اربع 4 کو کہتے ہیں. تو 3 حرف اصلی ہوں تو ثلاثی ہے، 4 حرف اصلی ہوں تو وہ رباعی ہے. اب یہاں پر بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ثلاثی وہ ہے کہ جس میں حروف اصلی 3 ہوں، جیسے ناصر ینصر. اب ناصر بروزن فعل، ینصر بروزن یفعل. اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ فا، عین، لام کلمہ کے مقابلے میں صرف 3 حرف آ رہے ہیں، اور فا، عین اور ایک لام ہے، اس لیے اس کو ثلاثی کہا جاتا ہے. اور رباعی میں کیا ہوگا کہ اس میں 4 حروف اصلی ہوں گے، حروف اصلی 4 ہوں گے، جیسے باثر. اب یہاں پہ دیکھیں باثر بروزن فعلل، یہ فا، عین اور 2 لام ہیں. یہ اسی طرح یباثر بروزن یفعلل. شروع میں جو یا ہے وہ تو مضارع کی یا ہے، اس کے بعد آگے 4 حرف ہیں، با، عین، ثا اور را، تو اس لیے اس کو کہا جائے گا رباعی. یہ تو ہوگی پہلی تقسیم ثلاثی اور رباعی کی. 3 حرف اصلی ہوں تو ثلاثی، 4 حرف اصلی ہوں تو رباعی. اب آگے ان دونوں کی مزید قسمیں ہیں. وہ مزید قسمیں کون سی ہیں؟ ایک ہے مجرد، دوسری ہے مزید فی. یہ ان دونوں کے قسم، یعنی ثلاثی ہے تو ثلاثی کی ایک قسم ہوگی ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، 2 قسمیں ہوگی. رباعی ہے تو اس کی بھی ایسی، ایک قسم رباعی مجرد، دوسری قسم رباعی مزید فی. اب پتہ کیسے چلے گا مجرد کس کو کہتے ہیں اور مزید فی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، مجرد ہے خالی کیا ہوا، مزید فی جس میں کسی چیز کا اضافہ کیا ہوا ہو. اور اس کی آپ کو پہچان ہونی ہے فعل ماضی کے پہلے سیغے سے. آپ فعل ماضی کا کوئی بھی فعل ہے، کسی بھی گردان کا، کسی بھی باب کا ہے، آپ اس کا پہلا فعل لیں. پہلا فعل اگر تو اس میں تعلیل ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے، تو آپ اس کی جو اصلی حالت ہے بغیر قانون لگائے، بغیر تبدیلی کے، بغیر تعلیل کے، آپ پہلے وہ نکال لیں. اس کو نکالنے کے بعد آپ اس کا وزن نکالیں. جب آپ نے اس کا وزن نکالا تو وزن نکالنے کے بعد آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں فا، عین اور 1 لام آ رہا ہے، یا پھر اس میں فا، عین اور 2 لام آ رہے ہیں، اور آیا اس میں ان فا، عین، لام کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہا ہے یا کوئی اور حرف نہیں آ رہا ہے. مثال کے طور پر ہم نے کالا لیا سیگا. اب کالا میں آپ سب سے پہلے اس کی اصل نکالیں کاوالا، کاوالا کا وزن نکالیں فعالا. اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ فا، عین اور 1 لام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حرف زائد نہیں ہے، تو اس کو کہا جائے گا ثلاثی مجرد،
یعنی ثلاثی میں فعل ماضی کے پہلے صیغے میں صرف فا عین اور ایک لام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حرف نہیں ہے۔ اور ثلاثی مزید فی میں کیا ہوگا کہ فا عین اور ایک لام ہوگا، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اور حرف زائد بھی ہوگا۔ حضرت نے اس کی مثال یہاں پر لکھی ہوئی ہے، جیسا کہ اکرما اور اجتنبا۔ اب اکرما، اس کو اگر آپ وزن نکالیں گے تو اس کا وزن بنے گا افعلا۔ فا عین اور ایک لام ہے، اس کے ساتھ حمزہ زائد بھی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ ثلاثی مزید فی۔ ثلاثی تو اس لیے کہ فا عین اور ایک لام ہے، اور مزید فی اس لیے کہ ماضی کے پہلے صیغے میں ایک حرف زائد ہے، اور ایک کے علاوہ دو بھی زائد ہو سکتے ہیں۔ اس کی مثال آپ دیکھیں اجتنبا، اس کا اگر آپ وزن نکالتے ہیں تو اس کا وزن ہے افتعلا۔ اب افتعلا میں اگر آپ غور کریں گے، شروع میں حمزہ زائد ہے اور فا کے بعد تا زائد ہے، لیکن جو فا عین لام ہیں وہ صرف 3 ہی ہیں۔ جب فا عین لام 3 ہی ہیں تو اس کو کہیں گے ثلاثی، اور چونکہ فعل ماضی کے پہلے صیغے میں 2 حرف زائد ہیں، اس لیے اس کو کہا جائے گا ثلاثی مزید فی۔ بالکل اسی طرح جیسے ثلاثی میں تھا، رباعی میں بھی ایسے ہی ہے کہ رباعی میں آپ فعل ماضی کا پہلا صیغہ دیکھیں، اگر تو پہلے صیغے میں فا عین اور 2 لام ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور حرف نہیں ہے، تو وہ رباعی مجرد ہے۔ جیسا کہ اس کی مثال دی ہے باثرا۔ اب باثرا کا اگر آپ وزن نکالتے ہیں فعللا، دیکھیں فا عین اور 2 لام ہیں، اس کے ساتھ کوئی اور حرف زائد نہیں ہے، تو یہ رباعی مجرد ہے۔ اور اگر فعل ماضی میں فا عین 2 لام کے ساتھ کوئی اور حرف زائد ہے، چاہے وہ ایک زائد ہو چاہے 2 سے زیادہ زائد ہو، تو اس کو کہا جائے گا رباعی مزید فی، یعنی 4 حرف کے ساتھ کوئی نہ کوئی اور حرف زائد بھی ہے۔ اس کی مثال حضرت نے یہاں پر لکھی ہے تسربلا۔ اب اس میں آپ دیکھیں تسربلا، اس کا اگر آپ وزن نکالیں گے تو اس کا وزن نکلے گا تفعللا۔ شروع میں جو تا ہے یہ تا زائدہ ہے، اس کے بعد فا عین اور 2 لام ہیں، تو اس لیے اس کو کہا جائے گا رباعی مزید فی۔ یا اسی طرح ابرن شکا، اس میں اگر آپ غور کریں گے شروع میں حمزہ زائد ہے، اس کے بعد نون زائد ہے، باقی با را شین کاف، یہ 4 حرف اصلی ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا ثلاثی اور رباعی کا کہ فا عین اور 1 لام ہو تو ثلاثی ہے، فا عین اور 2 لام ہو تو رباعی ہے، اور اگر فعل ماضی کے پہلے صیغے میں فا عین لام کے ساتھ کوئی اور حرف زائد ہے تو وہ ثلاثی مزید فی ہے، اگر زائد نہیں ہے تو ثلاثی مجرد ہے۔ اسی طرح رباعی میں اگر فعل ماضی کے پہلے صیغے میں فا عین اور 2 لام کے ساتھ کوئی اور حرف زائد ہے تو وہ رباعی مزید فی ہے، اور اگر فا عین اور 2 لام کے ساتھ کوئی اور حرف زائد نہیں ہے تو وہ رباعی مجرد ہے۔ یہی حضرت نے فرمایا۔ پھر ان دونوں میں سے ہر ایک یا تو مجرد ہوگا کہ اس کی ماضی میں، ماضی سے مطلب ماضی کے پہلے صیغے میں، بجز کہتے ہیں سوائے 3 یا 4 حروف اصلی کے کوئی حرف زائد نہ ہوگا، یا مزید فی ہوگا کہ اس کی ماضی میں یعنی ماضی کے پہلے صیغے میں حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی اور حرف زائد بھی ہوگا، جیسے نصر ینصر، اجتنبا یجتنب، اکرم یکرم وغیرہ۔ یہاں تک یہ ساری اس کی مثالیں ہیں جو کہ میں آپ کو مسئلہ سمجھا چکا ہوں۔ مسئلہ ہم نے سمجھ لیا ہے، فارسی کی عبارت آپ دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ فعل باعتبار تعداد حروف اصلی بر 2 قسم است، ثلاثی و رباعی۔ ثلاثی یہاں کے 3 حرف اصلی درو باشد چون نصر ینصر، و رباعی یہاں کے 4 حرف اصلی دراں باشد چون باثر یباثر، و ہر یکے ازیں ہر 2 یا مجرد باشد کہ جز حروف ثلاثہ یا اربع اصلی زیادتی در ماضی نداشتہ باشد، یا مزید فی کہ دراں در ماضی زیادت بر حروف اصلی باشد۔ مثال ثلاثی مجرد نصر ینصر، مثال ثلاثی مزید فی اجتنبا اکرما، مثال رباعی مجرد باثرا، مثال رباعی مزید فی تسربلا ابرن شکا۔ عبارت ہم نے پڑھ لی ہے، ترجمہ دیکھ لیں، پھر ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فعل حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے 2 قسم پر ہے، ثلاثی اور رباعی۔ ثلاثی وہ ہے کہ 3 حرف اصلی اس میں ہوں جیسے ناصر ینصر، اور رباعی وہ ہے کہ 4 حرف اصلی اس میں ہوں جیسے باثر یباثر، اور ہر ایک ان دونوں میں سے یا تو مجرد ہوگا کہ سوائے 3 حروف یا 4 حروف اصلی کے زیادتی ماضی میں نہیں ہوگی، یا مزید فی ہوگا کہ ماضی میں ان حروف اصلی پر زیادتی بھی ہوگی،
ثلاثی مجرد کی مثال ناصرہ ینصرو، ثلاثی مزید فی کی مثال اجتنب اکرما، اور رباعی مجرد کی مثال باثرا، رباعی مزید فی کی مثال تسربلا اور ابرنشکا۔ عبارت پڑھ دی ہے، ترجمہ کر دیا ہے، اس کے بعد تشریح ہے۔ اس کی تشریح ہم اس کو آپ پہلے بتا چکے ہیں کہ فعل یا تو ثلاثی ہوگا یا رباعی ہوگا۔ یہاں پر بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ فعل حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے، یہ سارے مضافلے بن رہے ہیں۔ حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے فعل بر دو قسم است، دو قسم پر ہے، ایک ہے ثلاثی اور دوسرا ہے رباعی۔ ثلاثی کس کو کہتے ہیں؟ ثلاثی کے ثلاثی وہ ہے سہ حرف اصلی در و باشد، سہ کہتے ہیں تین کو، تین حرف اصلی در میں، در و باشد اس میں ہوں، اس میں تین حرف اصلی ہوں، جیسے ناصرہ ینصرو، اس میں ناصرہ میں دیکھیں تین حرف اصلی ہیں، اور ینصرو میں بھی ایسے ہی۔ رباعی یہاں کے رباعی وہ ہے چار حرف اصلی درام باشد کے اس میں چار حرف اصلی ہوں، جیسے باسرہ یباسرو، اس میں چار حرف اصلی ہیں فا عین اور دو لام۔ وہر یکے، اور ہر ایک ازیں ہر دو، ان دونوں میں سے، کن دونوں میں سے؟ یہ جو ہر دو ہے یہ ایک لوٹ رہی ہے رباعی کی طرف اور دوسری لوٹ رہی ہے ثلاثی کی طرف، یعنی ثلاثی اور رباعی ان دونوں میں سے ہر ایک یا مجرد باشد یا تو مجرد ہوگا، ثلاثی ہوگا تو ثلاثی مجرد، رباعی ہوگا تو رباعی مجرد۔ کیا کس کو کہتے ہیں کہ جز سوائے حروف ثلاثہ یا اربع، یعنی ثلاثی ہے تو حروف ثلاثہ کے تین حرفوں کے، رباعی ہے تو حروف اربع چار حرفوں کے جو کہ اصلی ہیں۔ زیادتی در ماضی نہ داشتہ، زیادتی کوئی اضافہ در ماضی فعل ماضی کے پہلے صیغے میں نہ داشتہ نہیں ہوگی، نہ داشتہ باشد نہیں کی جائے گی۔ تو اگر تو زیادتی نہیں کی جائے، کوئی اور حرف اضافی نہ لائے جائے تو وہ مجرد ہوگا۔ یہ مزید فی کیا ہوگا کہ درا در ماضی، درا اس میں، یہ جو اس میں کس میں کی بات ہو رہی ہے؟ ایک ثلاثی میں اور دوسرا اس رباعی میں، ان دونوں میں در ماضی، ماضی کے پہلے صیغے میں زیادت، اضافہ، زیادتی بر حروف اصلی باشد، حروف اصلی پر کوئی اضافہ ہوگا، حروف اصلی میں کسی چیز کا اضافہ اور زیادتی کی جائے گی۔ آگے اس کی مثال دے رہے ہیں، ثلاثی مجرد کی مثال ناصرہ ینصرو، کہ ماضی کے پہلے صیغے میں کسی کے قسم کا اضافہ نہیں کیا گیا۔ ثلاثی مزید فی کی مثال اجتنب اکرما، کہ فا عین اور دو لام ہے لیکن اس میں حمزہ کا اضافہ ہے اور تا کا اضافہ ہے، اس میں حمزہ کا اضافہ ہے۔ رباعی مجرد کی مثال باسرہ، اس میں فا عین اور دو لام ہے لیکن اضافہ کسی چیز کا نہیں کیا گیا۔ اور رباعی مزید فی کی مثال تسربلا اور ابرنشکا، کہ فا عین اور دو لام ہے لیکن اس میں اس کے ساتھ ساتھ کسی حرف کا اضافہ فعل ماضی میں کیا بھی گیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق نمبر 9 مکمل ہو گیا ہے۔